الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان یا رسول مدنی تما شقید سبحان یا رسول مدنی اوستا محبت چے پکم زلکے نقشوی نوی نشتہغے زلکی ایمان یا رسول مدنی او کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبستال عشقہ چرے بنشی مسلمان یا رسول مدنی اوستا پا کمال جمال کرم سوال چے رب رضا شی زمان محمد امین ستانات خوان یا رسول مدنی اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ قبلہ امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین قبلہ بابا جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ملک شام گیا تو شام میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر انوار پہ گیا تو آپ کے مزار پر انوار پر آپ کا آخری قول مبارک لکھا تھا اور وہ تاریخی قول مبارک یہ تھا لقیت قضا و قضا زحفن فما فی جسدی شبر الا وفیہ دربت بسیف او طعنت برمح اور رمیت بسہم کہ میں فلاں مارکے میں شریک رہا کوئی ایک بھی مارکہ ایسا نہیں ہوا جہاں پر میں شریک نہیں رہا اور میرے جو جسم پر سرتاپا تیروں کے نیزوں کے اور اس طرح تلواروں کے زخم آئے کہ کوئی بھی میرا جسم میں ایک بالش جگہ بھی نہیں بچی مگر جب آپ کو یعنی آپ کا آخری وقت تھا تو وصال کے وقت آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور وہ یہ تھا کہ میں نے اس موت کو میدان کارزاد میں اور میدان جہاد میں بہت زیادہ ڈھونڈا لیکن مجھے ادھر نہیں ملا لیکن آج مجھے جب یہاں پر اپنے بستر پہ یہ موت نصیب ہو رہا ہے تو آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور کہا فلا نامت آئین الجبنا جس کو امیر المجاہدین اپنے خوبصورت انداز سے اس کا ترجمہ یوں کرتے تھے شالا بزدلانو کدی نیند ناوے شالا بزدلانو کدی نیند ناوے موت نے تو آنا ہے ہر صورت میں آنا ہے وہ چاہے آپ اپنے بستر پر ہو یا چاہے میدان جہاد میں ہو موت تو بی پی ہائی بلڈ پریشر سے بھی آتا ہے موت تو بندے کو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی آتا ہے موت تو شوگر کی وجہ سے بھی آتا ہے موت تو بیماری کی اور حادثے کی صورت میں بھی آ سکتا ہے لیکن بخدا اس موت کا تو مزہ ہی جدا ہے کہ جب 103 اور 104 بخار ہو جس مرض میں وہ مرض وصال بن جائے بخدا مجھے یاد ہے میں بھی آج بھی وہ منظر مجھے اس طرح سامنے ہے جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہیں کہ جب امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین قبلہ بابا جان تشریف لے آئے فیض آباد کے مقام پر تو آپ کا خوبصورت چہرہ مبارک متغیر تھا میں نے کہا حضور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو بہت تکلیف ہے بابا جان نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کر دیا فرمایا ہاں مجھے اب بھی بہت زیادہ بخار ہے انتہائی شدید تکلیف ہے اور انتہائی شدید بخار ہے میں نے کہا حضور پھر آپ کیوں تشریف لے آئے آپ کے اولاد آپ کے روحانی اولاد مر مٹنے کے لیے یہاں پر موجود ہے تو آپ کو اتنی تکلیف ہے پھر کیوں آئے آپ یاد رکھیے ہمیں جس نے ناموس رسالت کا سبق سکھایا یہ اس مرد کلندر کی اسی وقت کی پہین ہی الفاظ ہے جو میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں مجھے کہا کیا بات کرتے ہو امینی صاحب یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے ہے اور پھر اسی حالت میں جب آپ نے حضور کی عزت پر پہرا دیا اور اپنے اس بیماری میں اس تکلیف میں اس مرض میں جو پھر وہ مرض الوصال بھی بن گیا آپ یقین کریں اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ اپنے آخری ایام میں بھی
پوری دنیا کو یہ پیغام دیا، بھلے آپ جتنے بھی انویسٹمنٹ کر لیں، آپ قادیانیت کو جتنی بھی پروموٹ کر لیں، لیکن اس مرد کلندر نے پھر سے وہ پیغام دیا کہ 1450 سال بعد بھی چیف جسٹس کہتا ہے یہ فیض آباد والے کیوں آ گئے؟ وہ معاملات تو ختم ہو گئے، وہ جب انہوں نے اسٹرائک کیا، احتجاج کیا، تو وہ جو ختم نبوت حلف نامے میں ترمیم ہوئی تھی وہ تو ختم ہو گئی، پھر کیوں آئے؟ میں نے کہا واہ واہ، اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کر تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جب چور چوری کرتا ہے اور جب ریکوری ہو جاتی ہے تو پھر قوم نے یہ نہیں جانا کہ چور کون ہے۔ یہاں پر تو ختم نبوت پر تاریخ کے سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ بابا جی فرما رہے تھے چور کون ہے، تاکہ ہم قوم کو دکھائیں کہ انہوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا۔ یقین کرے 1450 سال بعد بھی پورے عالم کفر کو اور اس کے گماشتوں کو بتایا کہ آج بھی 1450 سال بعد پاکستان میں تحریک لبیک اور بابا جی کی صورت میں حضور کے وہ غلام ہیں جو حضور کے ختم نبوت کے لیے آج بھی تن منت کی قربانی دے رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا مختصر ہے، بس میں صرف چونکہ جو وقت ہے وہ مجھے اجازت باقی نہیں دیتا، ہم نے بابا جی کے ہاتھ مبارک پر بیعت کیا اور پھر بابا جی کے جنازے پر اپنے امیر عظیمت، امیر محترم، ہمارے دلوں کے دھڑکن، حضرت قبلہ قائد ملت اسلامیہ حضرت قبلہ صاحب حسین رضوی حفظہ اللہ، آپ کے ہاتھ پر تجدید عہد وفا کی کہ ہم نے جو لبیک کا نعرہ لگایا ہے، جس کا معنی علماء نے لکھا وَلِبُّ لَكَ الْبَابَيْنِ، اور پھر شرح جامی نے جس کا معنی لکھا اقیم لخدمتک وامتثال امرک لا ابرح عن مکانی اقامتاً کثیرتاً متتالیہ، یہ ہے لبیک کا معنی۔ یا رسول اللہ اقیم لخدمتک، ہم آپ کے خدمت کے لیے حاضر ہیں، یہ ہے لبیک کا معنی۔ وامتثال امرک، اور آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہے، یہ ہے لبیک کا معنی۔ لا ابرح عن مکانی، بلکہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اور پوری ریاستی طاقتیں اپنے ظلم و جبر پر اتر آئے، جیلیں بھر جائیں، گولیاں اور شل کھائیں، لا ابرح عن مکانی، لبیک کا معنی ہے میں اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لا ابرح عن مکانی اقامتاً کثیرتاً متتالیہ، ہم بھی کھڑے رہیں گے، ہماری اولاد بھی کھڑے رہے گی اور ہماری نسلیں بھی اس مشن کے لیے میدان میں رہیں گی۔